آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام خط، اس کا پہلا باب اس کی 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا، تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ میں یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ غلطیوں کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا تیسرا لیسن ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے 0 لیسن میں کیا تھا، جس میں ہم نے غلطیوں کی کلیسیا کا مفصل تعارف دیا تھا۔ پھر لیسن نمبر 1 میں ہم نے پہلی 5 آیات کی تفسیر کی تھی، اور پھر لیسن نمبر 2 میں ہم نے 6 سے 10ویں آیات کی تفسیر کی تھی، اور آج ہمارا لیسن نمبر 3 ہے، لیسن نمبر 3، اور جو اقتباس ہے آج کا ہمارا وہ ہے غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ اس سے پہلے کہ ہم 11 آیت سے 17 آیات تک کی تفسیر کریں، میں چاہوں گا کہ ایک بریف مختصر تعارف غلطیوں کی کلیسیا کا دے دیا جائے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہمارے اس کتاب کا سیاق و اسباق کیا ہے۔ غلطیوں کی کلیسیا سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلطیہ جو نام ہے، یہ فرانس کا ایک قبیلہ ہے گال، جس نے خداوند یسوع مسیح سے 300 سال پہلے یہ جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے، شمالی علاقہ جو ہے، اس وقت یہ فلسطین تھا، وہاں پر انہوں نے بسیرا کیا، اور ریزن یہ تھی کہ یورپ کی آبادی بڑھ رہی تھی، اور بعد میں خداوند یسوع مسیح کے دور میں اور مقدس پولس رسول کے دور میں
رومی حکومت نے اس گال کے ساتھ جو فلسطین کا علاقہ تھا اس کے ساتھ جنوبی شہروں کو شامل کر کے اس کو غلطیہ کا صوبہ بنا دیا۔ تو اگر ہم مقدس پالوس رسول کو دیکھیں تو اعمال کی کتاب کے 13ویں اور 14ویں باب میں جب خداوند کے بندہ نے یہودیوں اور غیر یہودیوں میں انجیل کی منادی کا آغاز کیا ہے تو وہاں پر اس نے غلطیہ کے جنوبی علاقے کو اپنا ٹارگٹ کیا ہے، اس لیے کہ مقدس پالوس رسول کے نزدیک یہ یہودی علاقہ تھا اور یہودیوں میں سے ہوتا ہوا وہ غیر اقوام تک پہنچتا ہے۔ اور یہ جو انجیل خداوند کے بندہ مقدس پالوس رسول نے سنائی ہے یہ 3 باتوں کے خلاف تھی۔ پہلی بات غلطیہ میں یہ تھی کہ وہاں کچھ ٹیچرز آئے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے مسیحی ہونا ہے تو آپ کو 3 یہودی چیزوں کو ماننا پڑے گا، اور پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی یہودی میں سے کرسچن ہوگا اس کو بھی ختنہ کروانا ہوگا۔ نمبر 2 کہ اگر یہودیوں نے مسیحی ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ موسیٰ کی شریعت پر پراپر عمل کریں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ بزرگوں کی روایات جو فقیہوں اور فریسیوں نے قائم کر رکھی تھیں ان کے باقاعدہ پابند ہو۔ اور یہ جو زیر بحث جو پیسج ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ پہلی صدی میں جب غلطیہ کی کلیسیا میں غلطیاں آ گئی تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس میں 20 تھیولوجیکل اور ڈاکٹرائنل مسٹیکس تھی، یعنی مسیحی عقائد کے خلاف اور علم الہیات کے خلاف 20 غلطیاں تھیں اس کلیسیا میں۔ اور کچھ مفسرین نے ہیوک کریٹ کیا ہے، یعنی مزاح پیدا کیا ہے کہ غلطیہ کی کلیسیا دراصل غلطیوں کی کلیسیا تھی، اور مقدس پالوس رسول نے غلطیوں کے نام خط لکھ کر غلطیوں کی کلیسیا کو دوبارہ سے غلطیوں کی کلیسیا میں تبدیل کر دیا۔ 16ویں صدی میں دوبارہ یہی ایشو آ گیا۔ 16ویں صدی میں چرچ دوبارہ سے غلطیہ کی بجائے غلطیوں پر انحصار کرنے لگا، اور وہاں پر مارٹن لوتھر نے اسی خط کو استعمال کیا، اور مارٹن لوتھر نے پھر سے 16ویں صدی میں غلطیوں کی کلیسیاؤں کو غلطیوں کی کلیسیا میں بدل دیا۔ اور آج 21ویں صدی میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو آج پھر 21ویں صدی کی کلیسیا جو ہے وہ غلطیوں کی کلیسیا بن چکی ہے، اور آج ہمیں دوبارہ سے غلطیوں کی کلیسیا کا استعمال کرنا ہے، اور غلطیوں کی کلیسیاؤں کو ہم نے غلطیہ کی کلیسیا میں بدل دینا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور چرچ لیڈرز کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 6 آیت میں دیکھا کہ حقیقی انجیل کیا ہے، پھر ہم نے 7 آیت میں دیکھا کہ فالس گاسپل کیا ہے، پھر ہم نے 8ویں اور 9ویں آیت میں دیکھا نو ادر گاسپل، یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل کے علاوہ کوئی دوسری انجیل
نہیں ہے۔ اور 10ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ واٹ از دا اسٹینڈرڈ، ایک معیاری انجیل کیا ہے۔ اس کے لیے آپ لیسن نمبر 2 دیکھیے گا۔ اب آئے لیسن نمبر 3 پر۔ لیسن نمبر 3 کا جو مضمون ہم نے رکھا ہے، جو 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہے، وہ ہے معیاری کلیسیا کا سورس۔ جو اسٹینڈرڈ چرچ ہے، دا سورس آف دا اسٹینڈرڈ چرچ۔ پچھلا مضمون تھا ہمارا معیاری کلیسیا، اسٹینڈرڈ چرچ۔ اب یہ 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹینڈرڈ چرچ اگر مقدس پولس رسول نے دیا ہے تو پھر اس کا سورس کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے یہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے 11ویں اور 12ویں آیت میں ہم دیکھیں گے دا اوریجنل سورس آف دا اسٹینڈرڈ گاسپل، کہ معیاری انجیل کا سورس کیا ہے۔ 3 حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں اس مضمون کو۔ دا سورس آف اسٹینڈرڈ چرچ، 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اپنے بندہ پولس رسول کے تھرو بتایا ہے کہ اصل انجیل کا سورس کیا ہے، کہاں سے آئی ہے۔ پھر 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ پولس رسول کی کنورژن سے پہلے اس کے پاس پرانا سورس تھا، دا اولڈ سورس آف دا گاسپل۔ اس کے پاس یہودی نظریہ گاسپل تھا، نظریہ انجیل تھا۔ اور پھر 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہمیں دا سورس آف دا نیو گاسپل، یعنی نئی انجیل مقدس پولس رسول کی زندگی میں سے ملے گی۔ سو آئیے ہم 11ویں اور 12ویں آیت دیکھیں۔ اے بھائیوں، میں تمہیں جتائیں دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں۔ میں اس لیے الفاظ کے اوپر زور دیتا ہوں کیونکہ یہ میری ایکسپوزیشن میں میری مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ یہ ہے دا ٹرو سورس، دا اوریجن آف دا گاسپل۔ اے بھائیوں، میں نے بتایا تھا کہ بائبل مقدس میں ایمانداروں کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو رسول انہیں اے بھائیوں کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ایکسیجیٹ کریں تو بھائیوں کے لیے، جو بھائی کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ایڈلفوس، اور پلورل ہے ایڈلفوئے، ایڈلفوس۔ اب یہاں غور سے دیکھیں کہ اس کو ایکسیجیسس ہم کریں گے تو یہ تھیولوجیکلی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایڈلفوئے یا ایڈلفوس کو کہتے ہیں بھائی، اے بھائیوں۔ یہ جو ایڈلفوس ہے یہ یونانی زبان کے لفظ ڈیلفس میں سے نکلا ہے۔ ڈیلفس اپسلون کے ساتھ، وہ اوموگنون کے ساتھ ہے، یہ اپسلون کے ساتھ ہے، ڈیلفوس نہیں، ڈیلفس۔ اور ڈیلفس جو ہے اس کے میننگ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اس کے میننگ ہے ماں کا رحم، ماں کا رحم۔ اور یہاں پولس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اے بھائیو، ہم جو ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ماں باپ ایک ہی ہے، یعنی صرف بھائی نہیں، بھائیوں کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں،
جو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے حق حاصل ہوتا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اے بھائیو، جب مقدس پولس رسول مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے اے بھائیو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے بہنوں اور بھائیوں جن کا ماں باپ ایک ہی ہے، ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے سگے بہن بھائی ہیں، ہم ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں تمہیں جتائے دیتا ہوں۔ اب جتائے دیتا جو ہے، یہ اس کو بھی ہمیں ایکسیجیٹ کرنا پڑے گا۔ ایکسیجیٹ ہوتا ہے اس کی تشریح کرنا، کیونکہ اگر ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے تو یہ ایکسپوزیشن نہیں ہوگی، یہ پریچنگ ہوگی سمپل۔ تو ایکسپوزیشن میں ہمیں ایک ایک لفظ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ یہاں جو جتائے دیتا ہوں، جتائے کے لیے ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہاں پر ہے گنوریزو۔ گنوریزو انگریزی میں جو ترجمہ ہے وہ ہے I want you to know، میں چاہتا ہوں کہ تم جان جاؤ۔ اور اگر میں یہاں کریڈٹ لینا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اردو کا ترجمہ انگلش سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جاننے سے کچھ زیادہ ہے۔ جاننے سے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے متعلق خوب جانے اور پہچانے ایک دوسرے کو، وہ بھی کافی تھیولوجیکل ورڈ ہے، لیکن یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ ہے گنوریزو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو اسٹیمپ کر دیتا ہوں، میں آپ کو ایفیڈیوٹ لکھ دیتا ہوں۔ دس از ٹو سرٹیفائی لکھتے ہیں نا، جب کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں دس از ٹو سرٹیفائی، میں سرٹیفائی کرتا ہوں۔ یا کسی فارم کو اگر ہم نے تصدیق کرانی ہو تو ہم اس کو ٹیسٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ کسی 16ویں یا 17ویں اسکیل والے شخص سے اس کو ٹیسٹ کروا کے لاؤ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے بھائیو، میں سرٹیفائی کرتا ہوں، میں جتائے دیتا ہوں، میں اسٹامپ پر لکھ کے دے دیتا ہوں، میں گنوریزو کرتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی ہے وہ 3 ریسورسز سے نہیں ہے۔ کیونکہ پالوس پر الزام یہ تھا کہ یہ جو رسول ہے یہ 12 میں سے چنا ہوا نہیں ہے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ اس کو 12 نے نہیں چنا، اور تیسرا الزام یہ ہے کہ یہ یعقوب اور پطرس سے بھی نہیں چنا گیا۔ اب ہم ایک پنجابی میں محاورہ بولتے ہیں، کہتے ہیں تو نہ تنا چو نہ تیرا چو، بولتے ہیں نا، کہتے ہیں پالوس رسول نہ تنا چو نہ تیرا چو، تو کہاں کی انجیل لے کر آیا ہمارے لیے؟ اب یہ کبھی محاورہ آپ نے سنا ہوگا لیکن اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ یہ ہم نے محاورہ سنا ہوگا، مسیحیوں اور غیر مسیحیوں سے محاورہ سنا ہوگا، لیکن اس کو سمجھا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا اوریجن کیا ہے، اس محاورے کا اوریجن کیا ہے؟ اوریجن یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے یا 3 میں سے ہونا ضروری تھا یا 13 میں سے ہونا ضروری تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے لازمی تھا یا وہ 3 میں سے ہو یا 13 میں سے ہو۔ اور 3 کون کون سے ہیں؟ پطرس، یعقوب اور یوحنا، یہ ان میں سے نہیں تھا۔ اور 13 کون سے ہیں؟ 12 رسول اور 13واں
یسوع مسیح۔ یہودیوں نے کہا ہے نہ تو 3 میں ہے نہ تو 13 میں ہے، تو نہ 3 چو تو 13 چو، تو ایویں انجیل نہیں پھر۔ سو یہاں یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے پالوس رسول کے تھرو کہ وہ 3 میں بھی ہے اور 13 میں بھی ہے۔ کیسے؟ یہاں بتایا ہے کہ میں آپ کو جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری، جو انجیل سے مراد ایک ہی فکرہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ پالوس کے ذہن میں انجیل سے مراد ایک ہی فکرہ ہے، اور وہ افسیوں 2 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے کہ ہمیں فضل کے وسیلہ سے ایمان ہی سے نجات ملی۔ یہ انجیل ہے مقدس پالوس رسول کے پاس جو خداوند یسوع مسیح نے اسے دی ہے۔ ہمیں فضل، ہمیں شریعت سے نہیں، ہمیں 12 رسولوں سے نہیں، ہمیں انسانوں سے نہیں، ہمیں شریعت سے نہیں، ہمیں رسم و رواج سے نہیں، ختنے سے نہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے نجات دی ہے۔ وہ 3 سورسز کون کون سے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو مین کاتا اینتھروپون، لکھا ہے وہ انسان کی سی نہیں ہے۔ کاتا اینتھروپون جو ہے وہ ہے انسان کی سی، انسان کی طرف سے نہیں، وہ دوسری شکل ہے۔ پہلی شکل ہے انسان کی سی۔ اب انسان کی سی کیا ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں یونانی جو تھے ان کی حکمت چھائی ہوئی تھی، جو یونانی فلسفہ تھا وہ مذاہب کے اوپر اثر انداز ہو رہا تھا، اور بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ انسانی انٹلیکٹ پر بیس کر رہے تھے، انسانی سوچ پر بیس کر رہے تھے، اور انسان فلسفہ بناتا ہے، مفروضہ بناتا ہے، اور اسی کو ایمان کی شکل دی جاتی تھی۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو انجیل میرے پاس ہے وہ کسی انسانی فلسفی کا یا انسانی ذہانت کا یا انسانی ذریعات کا نتیجہ نہیں ہے، ایسی انجیل انسان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری شک ہے مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی۔ اگر آپ کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو خوشخبری مجھے پہنچی تھی میں نے تم کو پہنچا دی۔ انسان کی طرف سے نہیں، یہاں انسان کی طرف سے مراد یہ ہے کہ میری انجیل کا منبع 12 رسول نہیں ہے۔ پہلا ہے کہ میری انجیل کا منبع اوریجن جو ہے وہ یونانی فلسفہ یا انسانی نظریات اور فلسفیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری انجیل کا سورس پطرس اور یعقوب اور 12 شاگرد نہیں ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ انسان کی طرف سے نہیں پہنچی، اور آگے اور بھی ایک انکار اس نے کیا ہے۔ پہلا انکار اس نے کیا ہے کہ جو انجیل میں سنا رہا ہوں وہ انسانی فلسفی کا نتیجہ نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا انکار اس نے کیا کیا ہے کہ جو انجیل میں سنا رہا ہوں وہ مجھے 12 رسولوں نے نہیں دی۔ تیسری بات یہ کہہ رہا ہے ڈڈس کو میں نے یہ انجیل سیکھی نہیں ہے، میں نے یہ انجیل باقاعدہ کسی کالج میں جا کے یا کسی یونیورسٹی میں جا کے میں نے نہیں سیکھی، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سیکھنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان سیکھنا ہے، سننا ہے تو وہ مسیح کے کلام سے۔ لہذا اس نے کہا ہے کہ بھائیوں میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ
جو خوشخبری جو انجیل میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسانوں کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح جس کے نام کا مطلب ہی نجات ہے۔ کسی کے نام کا مطلب نجات نہیں ہے دنیا میں، صرف یسوع کے نام کا مطلب ہے نجات۔ جو کوئی ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ مجھے اس کا مکاشفہ ہوا جب میں دمشق کی طرف جا رہا تھا، تو مجھے مکاشفہ ہوا کہ میں تجھے بتاتا رہوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اعمال کی کتاب کا 9واں باب پڑھے، لکھا ہے کہ پس اٹھ اور وہاں جا کوچے میں جو سیدھا کہلاتا ہے، اور تجھے بتاتا رہوں گا کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ پطرس کے پاس جا، وہ میرا سینئر شاگرد ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بھی نہیں کہا کہ یروشلم میں جا، وہ شاگرد ڈرے ہوئے ان کے پاس جا۔ نہیں، اس نے کہا میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ریولیشن ہے جو دمشق کی راہ کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے اپنے بندہ پولس کے اوپر عیاں کیا ہے، مکاشفہ، آپوکلپسس، یہ ہے مکاشفہ۔ مکاشفہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی انسانی سمجھ میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان ایسی گفتگو نہیں کر سکتا جسے مکاشفہ کہا جاتا ہے، نہیں۔ تو مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کسی انسان کی ہے وہ بات؟ وہ مکاشفہ ہے۔ نئے عہد نامے میں جو آخری کتاب ہے مکاشفہ، یوحنا عرف کا مکاشفہ، وہ ایسا کلام ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام کر سکے۔ مکاشفہ کہتے ہیں وہ باتیں جو خدا نے اپنے پاس رکھی ہیں، کوئی انسان جب تک خدا اس پر نہ اس کو ریویل کرے وہ کبھی بھی نہیں اس کو جان سکتا۔ اس نے کہا یسوع مسیح کی طرف سے مجھے مکاشفہ ملا ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس ٹرو گاسپل، سورس آف دا ٹرو گاسپل، یعنی سورس جو ہے، جو معیاری انجیل کا جو سورس ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے۔ اب ہم 13ویں اور 14ویں آیت دیکھیں گے جہاں پر مقدس پولس رسول نے اپنی وہ انجیل بتائی ہے جسے وہ نجات سمجھا کرتا تھا، اولڈ گاسپل فار سیلویشن۔ وہ کون سی ہے؟ 13ویں آیت میں، چنانچہ یہودی طریق میں جو میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا تھا۔ اور اگر اس کا کنفیشن دیکھنا ہے تو مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 3واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں، وہاں مقدس پولس رسول نے اپنا یہودی طرز زندگی کو بیان کیا۔ یا اس نے بتایا ہے کہ یہودی طریق میں، یعنی جو یہودی طرز زندگی ہے میرا، جو پہلے میرا چال چلن، میرا کردار تھا، میرا لیونگ سٹائل تھا، وہ کیا تھا تم سن چکے ہو، کیونکہ اس کی بڑی مشہوری ہو گئی ہوئی تھی کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا تھا؟ خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا تھا۔ یہ 3 چیزیں کرتا ہے، خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا ہے، مارتا کوٹتا ہے اور تباہ کرتا ہے، جس کا ذکر فلپیوں 3, 5 اور 6 میں کیا اس نے۔ اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا۔ پہلا اس نے کنفیشن کیا ہے کہ میں جب یہودی تھا پہلا کام یہ میں کرتا تھا کہ میں یسوع مسیح کے پجاریوں کو، یسوع مسیح کے لوگوں کو، ایمانداروں کو، کلیسیاؤں کو تھوڑا نہیں،
از حد. از حد ہوتا ہے جس کی حد ہی نہ ہو. بہت ستاتا تھا. پہلی بات. دوسری بات کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا. بطور ریلیجس، بطور مذہبی ہونے کے، یہ بطور یہودی شریعت پر پورا عمل کرتا تھا، رسم و رواج پر عمل کرتا تھا، اور اپنے اس علاقے میں جتنے اسکالرز تھے، جتنے نوجوان تھے، جتنے یہودی طالب علم تھے، ان میں سے یہ بڑھتا جاتا تھا. اس کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ تھی. بطور یہودی یہ بہت اسٹرانگ تھا، اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. بزرگوں کی روایتیں، جو رسم و رواج، یہودی رسم و رواج جو فقیہوں اور فریسیوں نے بنائے ہوئے تھے، جو فقیہوں اور فریسیوں نے بنائے ہوئے تھے، ان پر بھی یہ خوب عمل کرتا تھا. اور یہ یہودی مفکرین اور مبلغین کی نظر میں ان کی آنکھ کا تارا تھا. An apple eye of the Jews leaders. کہتا ہے کہ چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو ستاتا، تباہ کرتا تھا. اور نمبر 2، میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا. اور نمبر 3، میں اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. لیکن یہاں اولڈ گاسپل اس نے بتائی ہے کہ میرے پاس جو انجیل تھی وہ ختنے کی تھی، شریعت کی تھی اور رسم و رواج کی تھی. لیکن جو ہے یہ کنٹراسٹنگ کنجنکشن ہے. اس کو دیکھیں کیا ہے. جب لیکن استعمال ہوگا، یہ گرامر کی بات ہے، اس کو ہم حرف عطف کہتے ہیں. حرف عطف جو ہے وہ بہت سارے ہیں. کیونکہ ہے، اس لیے ہے، پس ہے، لیکن جو ہے اس وقت آئے گا جب جو پہلے بات کہی گئی ہے اس کے بعد جو بات کہی جانے لگی ہے وہ اس کے الٹ ہے. میں بطور یہودی تو یہ تھا، لیکن بطور کرسچن یہ ہوں. یہ بتانا چاہ رہا ہے. 13ویں اور 14ویں آیت میں اس نے جوش کانسیپٹ آف دا گاسپل بتایا ہے، اور 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت میں دا کرسچن کانسیپٹ آف دا گاسپل، کہ سورس آف اسٹینڈرڈ گاسپل، کہ معیاری انجیل کا سورس کیا ہے. لیکن 15ویں آیت، جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا. اب یہ پریسیڈنٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یرمیہ پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہ آلریڈی ایک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ خدا کسی کو بھی ماں کے پیٹ میں سے ہی چن سکتا ہے. اور یہاں پر اس نے یرمیہ کا سہارا لیتے ہوئے کہ اگر پرانے عہد میں کا ایک نبی پیٹ سے چنا جا سکتا ہے تو خدا نے مجھے بھی میری ماں کے پیٹ میں سے ہی چنا ہوا ہے. یہ سوچ بتا رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوا ہوں، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، جیسے خدا نے یرمیہ کو کیا، اپنے فضل سے بلایا. اور فضل جو ہے یہ خالص ہے. پہلے جو لیسن میں نے فضل کی بڑی اچھی تشریح کی ہے. جو فضل ہوتا ہے اس کا یونانی جو ہے وہ ہے خالص. اور خالص کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 میننگز ہوتے ہیں.
جب ہم کہیں کہ خداوند کا فضل آپ کے اوپر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی تمام آسمانی اور روحانی برکات آپ کے اوپر ٹھہر جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مقدس پولس رسول کو جس فضل کا ایکسپیرینس ہوا ہے، تجربہ ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہر کسی ایماندار کو ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اسے پکڑا تھا اسے سزا نہیں دی تھی، بلکہ اس پر فضل کر دیا گیا تھا۔ سو جب ہم فضل کے نیچے آ جاتے ہیں تو لازمی ہے کہ خداوند کی روحانی اور آسمانی برکات ہمارے اوپر ٹھہر جاتی ہے، ہمارے ساتھ خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر خدا کا فضل نہیں ہے تو ہم خدا کو نہیں جان سکتے، اگر خدا کا فضل نہیں ہے تو ہم یسوع مسیح کو نہیں جان سکتے، خدا ثالوث کو نہیں جان سکتے، اگر خدا کا فضل نہیں ہے تو ہم انجیل کو نہیں جان سکتے، اگر خدا کا فضل نہیں ہے ہم خدا کے کلام کو نہیں جان سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کب شروع ہوگا؟ جب ہمارے اوپر خدا کا فضل ہوگا۔ سو خدا کا فضل جب اس کے اوپر ہوا تو پہلی بات آسمانی اور روحانی برکات کے نیچے ہم آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، خارج سے مراد یہ ہے کہ زمین پر ایمانداروں کو جو کچھ چاہیے، زمین پر ایمانداروں کو جو کچھ چاہیے، جب ان پر فضل ہوگا تو وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس نے کہا پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں ہماری صحت، تندرستی، ہمارا سٹیٹس، ہمارے ایمانداروں کے ساتھ تعلقات، ہماری منسٹری جو زمین پر ہمیں چاہیے، خدا جو ہے وہ اپنے فضل کے وسیلے سے، اور مقدس پولس رسول پر یسوع مسیح کا فضل ہوا ہے، فضل سے بلایا، کالڈ۔ اب یہ جو بلایا ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کالیو، بلانا سے کیا مراد ہے؟ یہ لے کر جا رہا ہے اپنی بلاہٹ کو، جیسے خداوند یسوع مسیح نے 12 کو نام لے کر بلوایا تھا۔ یہ اس بلانے کے پیچھے یہ وہ نظارہ ہے جب خداوند یسوع مسیح رات ساری دعا کرنے کے بعد 12 کو انہوں نے ایک بینڈ، اپوسٹولک بینڈ بنا لیا تھا رسولوں کو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے 12 کو بلایا ویسے ہی اس نے مجھے بلایا، لہذا میری بلاہٹ کا معیار 12 رسولوں جیسا ہی ہے۔ مجھے یسوع مسیح نے ہی بلایا ہے، اس نے فضل کیا ہے، ان پر بھی فضل ہوا اور بلائے گئے، مجھ پر بھی فضل ہوا اور میں بلایا گیا۔ یہاں اس نے ثابت کیا ہے کہ میں ہی رسول ہوں جس کا انکار کر رہے ہیں یہودی ٹیچرز۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ میں فضل سے بلایا گیا۔ جب اس کی یہ مرضی ہوئی، اب یہاں میری مرضی نہیں چلتی، ذہن میں رکھیں، منسٹری میں میری مرضی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا چرچ میری مرضی، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ کوئی بھی پاسبان نہیں کہہ سکتا جی میرا چرچ میری مرضی، نہیں ہوگا۔ چرچ میرا ہے ہی نہیں ہے، چرچ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ سو یہاں مرضی بھی خداوند یسوع مسیح کی۔ آج مشکل کیا ہوئی ہے کہ کلیسیاؤں میں خدا کی مرضی نہیں بلکہ پادریوں کی مرضی، چرچ لیڈرز کی مرضی۔ فیصلے جتنے ہوتے ہیں وہ چرچ لیڈرز کر رہے ہیں، خدا کے پاک روح کو دعوت نہیں دی جاتی۔ پولس رسول نے کہا ہے کہ میں فضل سے بلایا گیا ہوں اور یہ میری مرضی نہیں تھی، میں تو مارنے کے لیے آیا تھا، یسوع مسیح نے مجھے بچانے کے لیے چل دیا۔ میں تو موت کا پیغام لے کر آیا تھا، یسوع مسیح نے مجھے زندگی کا پیغام دینے کے لیے چن رکھا ہے۔ یسوع مسیح کی مرضی یہی ہے کہ کسی جان کی ہلاکت نہ ہو۔
کہ اپنے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ اور 18ویں آیت کا صرف پہلا حصہ میں پڑھوں گا۔ پھر 3 برس بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا۔ یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ جو 16ویں اور 17ویں آیت ہے اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے فضل سے بلایا گیا اور خداوند کی مرضی سے بلایا گیا، اور جب خداوند کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر اس نے مجھے اختیار دے دیا ہے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں۔ خدا کا فضل اور بلاہٹ اگر نہیں ہے تو میں اور آپ خوشخبری کے پیغام کو نہ لے کر جائیں۔ جب خدا کا فضل اور بلاہٹ نہیں ہے تو پریچنگ اور ٹیچنگ کا کام خدا کی مرضی کے بغیر نہ کریں۔ اس کی مرضی ہے کہ غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، نہ میں نے گوشت اور خون سے، مراد یہ ہے کہ ان سے جو گوشت اور خون رکھتے ہیں، انسانوں سے، اور شاید اس کے پیچھے بھی رسول ہے۔ یہاں وہ بار بار بتا رہا ہے کہ میں نے جب بلاہٹ لی ہے تو میں نے شاگردوں کو نہیں چنا کہ آپ مجھے بتائیں، نہ میں انسانوں کا صاف پریچر ہوں، نہ انسانوں کی طرف سے، نہ میں نے پریچنگ سیکھی ہے۔ میں نے یسوع مسیح کے فضل اور بلاہٹ سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں رسولوں اور انسانوں کے پاس، اسکالرز کے پاس نہیں گیا۔ اور یہاں اور کلیئر کر دیا ہے، اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے۔ 12 رسولوں کا ذکر کر دیا۔ اس سے پہلے اسکالرز کی بات کی ہے، جوش اسکالرز اور غیر اقوام کے اسکالرز جو علماء ہیں، جو یونانی فلسفہ ہے، یہودی فلسفہ ہے۔ اس نے کہا میں نے گوشت اور خون سے صلاح نہیں لی، میں کونسل نہیں لے کر گیا۔ اب یہ صلاح لینا پوچھ لیں کیا ہے؟ ایڈوائس۔ اصلاح لینے سے مراد ٹریننگ ہے۔ میں نے کسی یونانی اسکالر سے تربیت حاصل نہیں کی، نہ ہی میں نے 12 شاگردوں سے سیکھا ہے، رسولوں سے سیکھا ہے، بلکہ میں فوراً عرب کو چلا گیا۔ دمشق کے بعد خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول عرب کو چلا گیا۔ اب آج شاید جو آج کا جغرافیہ ہے وہ آپ کو کنفیوز کرے، لیکن اس وقت کا جغرافیہ جو ہے فلسطین کا، اس میں آپ آسانی سے جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ یہ آج ڈیمارکیشن جو ہے، یہ جو بارڈرز اور ویزے ہیں، یہ انسان نے بنائے ہوئے ہیں۔ سو یہ اس وقت جب عرب کو گیا ہے، کیوں گیا ہے وہاں؟ اس نے کہا ہے کہ میں صلاح لینے گیا ہوں۔ عرب کو چلا گیا اور 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا۔ یہ مت بھولیں کہ گو کے مقدس پالوس رسول یہودی اسکالر تھا۔ غور سے سنیں، گو کے مقدس پالوس رسول ایک بہت بڑا یہودی رہبر رہنما تھا، لیکن اس نے بھی جب تک
اس نے وہ دورانیہ پورا نہیں کیا جو اس کے رسولوں نے کیا، کہ وہ بھی 3 برس تک یسوع کے ساتھ رہے، یہ بھی 3 برس تک یسوع سے صلاح لیتا رہا، سیکھتا رہا، سیمنری کرتا رہا، ٹریننگ کرتا رہا۔ بغیر ٹریننگ کے مقدس پالوس رسول نے انجیل کی بشارت نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب تک میرے اندر سے یہودی نظریات نہیں نکلیں گے اس وقت تک میں مسیحی نظریات اور گاسپل کو پریچ نہیں کر سکتا۔ اگر آج مجھے اور آپ نے منسٹری کرنی ہے، خدا کے فضل اور بلاہٹ کا خیال کریں اور بغیر ٹریننگ کے منسٹری شروع نہ کریں۔ میں نے ایک دفعہ پاسبانوں کی جماعت ہو رہی تھی تو میں نے تربیت کی بات کی تھی۔ میں نے کہا جی ہم پاسبانوں کو پڑھنا چاہیے، ایکڈیمک ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اور یہاں اس دنیا میں نے بہت بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں جو اردو کی بائبل بھی درست نہیں پڑھتے، ان کا اردو بھی ٹھیک نہیں ہے، انگریزی تو خیر بولتے ہی نہیں ہیں وہ، لیکن جب تک آپ کی ٹریننگ نہیں ہے آپ اپنی شہرت کو مس یوز نہ کریں۔ ٹریننگ لے لیں، اچھی بات ہے۔ مجھے اس نے کہا جی خدا یسوع کے شاگردوں نے کون سی ٹریننگ کی تھی؟ تو میں نے کہا کاش مجھے وہ والی ٹریننگ ملے جو یسوع نے شاگردوں کی تھی۔ میں نے کہا اب تو ہم پرنسپل صاحب کو ملتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز کو ملتے ہیں، شاگردوں نے خود نجات سے نجات کی تعلیم لی تھی، نجات سے نجات کی تعلیم لی تھی، اور ان کی نجات میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ 3 سال اس نے انہی کی طرح جو 12 رسولوں نے ٹریننگ کی تھی۔ پالوس کہتا ہے میں خداوند یسوع مسیح نے مجھے کہا تھا تو جا، تجھے بتایا جائے گا تو نے کہاں جانا ہے اور کیا سیکھنا ہے، کیا سنانا ہے۔ خداوند کی مرضی کے مطابق یہ خدا کا رسول گاسپل پریچ کرتا رہا ہے، کلیسیاؤں کی اصلاح کاری کرتا رہا ہے، اور آج یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ لیکن معیار کیا ہے؟ خدا کا فضل، بلاہٹ اور خدا کی مرضی۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کوالیفائی نہیں کر رہے تو برائے مہربانی اپنی منسٹری کو ریوائز کریں۔ خداوند ہمیں مقدس پالوس جیسا جیالہ مشنری بنائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک ان کے نام سے۔